درود پڑھیں محمد والے محمد بس دو امام ہیں قدرت کے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ اس طرح قرآن سے رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے مدح ہر ایک سورہ فاطمہ زہرا کا ہے کس طرح بتلاؤں کیا کیا فاطمہ زہرا کا ہے جو جہاں میں ہے وہ سارا فاطمہ زہرا کا ہے بس
خلقہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. کیا مرتبہ ہے بیوی کا وہ سماعت کریں گے. اٹھ رہے ہیں مصطفیٰ تعظیم زہرا کے لیے مرتبہ اتنا زیادہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. کیوں نہ آئے خود سے حسنین کی خاطر لباس ضد ہے بچوں کی ارادہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. کر رہی ہو لہجۂ قرآن میں باتیں آج کل آپ پر احسان فضا فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. اور یہ شعر سماعت کریں مبارکات. ملک پر شوہر کی بیوی کا بھی حق ہے اس لیے اے مسلمانوں یہ کعبہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. اے بقی کو توڑنے والو تمہیں کیا ہے خبر سارا مکہ اور مدینہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. کربلا مشہد نجف کاظمین و سامرا جس طرف دیکھو علاقہ فاطمہ زہرا کا ہے بس زمانے میں یہ رتبہ فاطمہ زہرا کا ہے. السلام علیکم. سب سے جلدی شعر پیش کرو سماعت کریں مبارکات. اس لیے اکثر نمازوں میں اسے
گل پڑھ محمد والے اور یہ تاجر کی کلام پیش کرا مطلب اپنی چار شعر ہے سلام کریں گل پڑھ محمد والے سب گھر جو ان کی یاد میں رنجور ہے ادھر سب گھر جو ان کی یاد میں رنجور ہے ادھر باہر ہماری جانب جنت چلی گئی تھی جن سے جن سے خاندان کے رشتوں میں زندگی تھی جن سے خاندان کے ہستی تھی جن کی باعث شفقت چلی گئی الفت تھی جن کے دل میں جناب زہرا کی کرن خلد میں خدمت چلی گئی تھی جن سے خاندان کی خدمت چلی گئی آنسو حسین میں
اور ہم کا حاضر خدمت ہے اور خصوصاً اس کلام کے لیے اس سے فرمائش کے لیے جناب مانی صاحب طرف سے اور جناب آزاد میں صاحب کی طرف سے بھی علی مقدس سماعت کریں گے. آزاد ہو نہ پائیں گے اس غم سے عمر بھر آزاد ہو نہ پائیں گے اس غم سے عمر بھر لے کر بہن جو قلب کی راہ چلی گئی ہستی تھی جن کی باعث شفقت چلی گئی. درود پڑھو فاتحہ. درود پڑھتے محمد والی. زمین پر تڑپتی ہے امت کی غمگسار
مظلوم فاطمہ سیدھی کمر نہ ہو سکی جو خوف چھا گیا اور پسلیاں تھی ٹوٹ گئی مصیبت محسن کا داغ اٹھایا اذیت بڑی ہوئی اس دن سے فاطمہ کو نقاہت بڑی ہوئی اس دن سے فاطمہ کو نقاہت بڑی ہوئی ضربت کا درد پہلو پہ سہنا بطول کا سہ کے درد ہائے تڑپنا بطول کا کر کے آہ وہ رونا بطول کا گھر کا وہ گرنا اور وہ گرنا بطول کا پسلیاں پگھا لہو میں تڑپتی تھی معصوم دل بگاڑ زمین پر تڑپتی تھی معصوم دل بگاڑ زمین پر تڑپتی تھی ارے قصہ جگ میں وقت قیامت کا آ گیا حجرے میں غسل کر کے گئی فاطمہ باتیں نماز سجدے میں کرتی رہی دعا آواز کبریا سنی وہ عالی مرتبہ ایک آہ دل سے درد اٹھی دم نکال گیا صورت تمام زرد ہوئی دم نکل گیا صورت تمام زرد ہوئی دم نکل گیا بچوں نے دل کو تھامے کہا اماں جان کی آپ نے جہاں سے قضا اماں جان کیسا یہ داغ دل پہ دیا اماں جان اٹھی جہاں سے سہ کے اماں جان کیسے جیے یہ بے قصو نالا جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو اماں جواب دو میری اماں جواب دو لاشے کو جب کفن شہیدی نے پہنا دیا بولے کہ ماں کو دیکھ لو اے بچوں غمزدہ بچے لپٹ کے لاش کرنے لگے بکا بولے حسین ماں جو بلائے تو آؤ گے بولے حسین ماں جو بلائے تو آؤں گا سرائی ماں جنازے سے تو ہاتھوں گئے بے قصو لاش سے ماں کی لپٹ گئے بے قصو لاش سے ماں کی لپٹ گئے امت کی غم گسار
3 गम हमें लगातार दिए। तीसरे साल 20 मार्च को मेरी अहलिया का इंतकाल, फिर 21 अप्रैल को मेरी बहन का इंतकाल, और फिर मई में हमारी जो बहू अफजाल है उनकी माँ का इंतकाल। लेकिन तीनों लोग हम शहदाए करबला की उसकी वजह से हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि हम उन लोगों को बर्दाश्त कर लेते हैं। मैं आज अब अपना धन्यवाद देदी फैमिली को ये दुआ करता हूँ, मेरे पालने वाले तो मेरी बहन को जन्नत फिरदौस में जगह दे, और जो जैसा उसका रुतबा था पूरा फरीदाबाद उनको बहुत चाहता था, बहुत ही मोमिना थी। 10 मुहर्रम को याद करेंगे सब लोग, जब यहाँ मस्जिद में बर्मा करती थी और सबको बड़े तुझ से वो बात करती थी, इस तरीके से बात करती थी जैसे कि उन सबके बुजुर्ग है, और सारा फरीदाबाद को इसी तरह इज्जत देता था जो किसी बुजुर्ग को दिया जाता है। ये खासियत, ये बदूलियत हम में नहीं होती है। मैं दुआ करता हूँ मेरे पालने वाले तुम उम्मीद के दर्जात को बुलंद फरमा, और हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा कर उनके दर्जात को बुलंद करे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा अपने छोटे भाई जनाब मंजूर से कि वो आएँ और अपना कलाम खराज अक़ीदत जो भी पेश करना चाहते हैं और आगे पेश करें। नारे थोड़ा से आप उनके इस्तक़बाल करें। मरहुमा मेरी बड़ी बहन थी, बहुत मरतबा मैं यहाँ आया, उनकी मोहब्बत शफक़त मुझे हमेशा मिलती थी, लेकिन उनको नहीं, वो मोहब्बत नहीं, वो एक अच्छी माँ थी, एक अच्छी बहन, और वो एक प्यारे उनकी मोहब्बत शफक़त आज के दिन में कैसे पैदा हुई है। खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत करे। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, फरमाए कि यकीनन खुद में वो शाद होंगी, यकीनन खुद में वो शाद होंगी, फिशारे क़ब्र से आज़ाद होंगी। यकीनन खुद में वो शाद होंगी, फिशारे क़ब्र से आज़ाद होंगी, और जनाबे फ़ातिमा से है ताल्लुक़, जनाबे फ़ातिमा से है ताल्लुक़, उन्हीं के क़ुर्ब में आबाद होंगी, उन्हीं के क़ुर्ब में आबाद होंगी। चार मुझे और सवाल फरमाएं कि फ़िज़ा नसीब पहाड़ों में दम नहीं होता, फ़िज़ा नसीब पहाड़ों में दम नहीं होता, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें गम नहीं होता। फ़िज़ा नसीब पहाड़ों में दम नहीं होता, वो जिंदगी ही नहीं जिसमें गम नहीं होता, और हमें हुसैन से बढ़कर नहीं गमे दुनिया, गमे हुसैन से बढ़कर नहीं गमे दुनिया, ये ऐसा गम है जो बांटो तो कम नहीं होता, ये ऐसा गम है जो बांटो तो कम नहीं होता। ये माना कि काफिर तो हो रही है, अगर इजाज़त दे तो चंद सलाम के साथ पेश करूँ। ये जो सलाम मैं पेश कर रहा हूँ ये महेंद्र सिंह भट्ट क्या सलाम है, उनकी अक़ीदत, उनके तासुरात, उनके जज्बात, उनकी मोहब्बत इमाम हुसैन के लिए देखें।
کہ ہر طرف زندگی حسین کی ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مہندر سنگھ اشک پیش کر رہے ہیں کہ ہر طرف زندگی حسین کی ہے, ہر صدا ہر صدی حسین کی ہے. ہر صدا ہر صدا ہر صدی حسین کی ہے, ہر طرف زندگی حسین کی ہے. اور شعر دیکھیں کہ ہر کے لشکر کو کر دیا سیراب, ہر کے لشکر کو کر دیا سیراب, ایسی دریا دلی حسین کی ہے. ہر کے لشکر کو کر دیا سیراب, ایسی دریا دلی حسین کی ہے. اور خاص طور سے یہ شعر دیکھیں کہ چاند سورج تو بس علامت ہے, چاند سورج تو بس علامت ہے, اصل میں روشنی حسین کی ہے, اصل میں روشنی حسین کی ہے. چاند سورج تو بس علامت ہیں, اصل میں روشنی حسین کی ہے. اور میری آنکھوں سے اشک بہنے دو, میری آنکھوں سے اشک بہنے دو, یہ مقدس ندی حسین کی ہے, یہ مقدس ندی حسین کی ہے. اور ہر مذاہب کے لوگ ہیں موجود, ہر مذاہب کے لوگ ہیں موجود, بس یہاں بندگی حسین کی ہے. ہر مذاہب کے لوگ ہیں موجود, بس یہاں بندگی حسین کی ہے. اور یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں, خیال رکھیں کہ یہ مہندر سنگھ اشک کا لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنا پوجن دھرم بھی چھوٹ گیا, اپنا پوجن دھرم بھی چھوٹ گیا, اب تو بس بندگی حسین کی ہے, اب تو بس بندگی حسین کی ہے. اور چاند سورج تو بس علامت ہیں, اصل میں روشنی حسین کی ہے. حضرات آپ لوگ برائے کرم ادھر آئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں جناب کو زحمت تقریر کرنے کے لیے آپ لوگ برائے کرم آگے آ جائیے. اور ایک اعلان یہ بھی سماعت فرما دیں کہ انشاءاللہ کل پہلا رمضان شروع ہو جائے گا, پہلا روزہ ہے. اور یہ طے کیا گیا ہے تنظیم المومنین کی جانب سے کہ مغرب کی نماز سے پہلے یہاں درس ہوگا, اور جو حضرات اس میں شرکت کرنا چاہیں 6 بجے مرکز میں تشریف لے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرکز کے اندر جو اہتمام کیا گیا ہے رمضان کا, اس میں جو کوئی صاحب کسی رمضان کو, کسی تاریخ کو, مخصوص تاریخ کو اگر وہ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو برائے کرم اپنا نام مہندی صاحب کو, جعفری صاحب کو, یا سعید صاحب ہے یا رضا ہے, ان کو بتا دیں تاکہ ان کے اسی کے اہتمام سے کیا جا سکے. اور میں گزارش کروں گا جناب سے تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. نعرہ سلوات. آگے آ جائیے آپ لوگ, تھوڑا آگے آ جائیے. ابھی لوگ پیچھے آ رہے ہیں نا, کافی مجمع ہو جائے گا تو آپ لوگ ادھر جگہ خالی ہے ساری. زینت آرا زیدی مرحومہ بنت سید محمد حسنین زیدی.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله دائمة الباقية الأبدية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. صلوات محمد. عزیزان محترم اور بزرگان گرامی، کل مجلس ایصال ثواب ہے اور بانیان مجلس مرحومہ کے ورثہ کی طرف سے اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ اس مجلس عزا کو، اس مجلس ایصال ثواب کو ایک عنوان کے تحت پیش کیا جائے: اسلام میں آزادی اور آزادی نسواں کا تصور. میں چند رائز اس حوالے سے آپ کے گزار کروں گا. یہ واقعاً قابل تعریف بات ہے کہ بانیان مجلس جب مجلس کا انعقاد کریں تو کوشش کریں کہ ایسے موضوعات کا انتخاب ہو کہ جس پہ گفتگو ہو، سننے والوں کو فائدہ حاصل ہو اور مجلس روایتی شکل سے باہر آئے اور ایک مفید بیان سامنے آئے. مجھے یاد ہے گزشتہ سال مرحومہ کے سیبم کی مجلس جب خطاب کی تھی میں نے، اگرچہ وہ آن لائن تھی، اس میں ماں کی عظمت کے حوالے سے آرائز پیش کیے تھے. اور آج مرحومہ کی یہ برسی کی مجلس ہے جس میں آپ اور ہم یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے میں بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہوں کہ رب کریم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور جوار شہزادی کائنات میں ان کو جگہ عنایت فرمائے. ان کے ورثہ کو، غمزدہ بھائیوں کو، مرحومہ کے بچوں کو صبر جمیل عنایت فرمائے. اسلام یقینی طور پر ایک ایسا قانون زندگی ہے، قانون حیات ہے جس سے ہم وابستہ ہیں اور جس کی عظمت کو کم و بیش ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. اور دنیا میں، عالم وجود میں، صفحہ ہستی پر، کائنات میں اگر بہترین نظام زندگی کسی دین نے پیش کیا ہے تو وہ اسلام نے پیش کیا ہے. اسلام معاشرے کو، سماج کو پاکیزگی، طہارت کے ساتھ کمال کی منزلوں کی طرف لے جانے کا ضامن ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو شیطنت مزاج حکمراں ہیں، جو طاغوت زمانہ ہیں، ظالم حکمراں ہیں، جو انسانوں کی گردن پہ مسلط ہو کر اپنے فوائد کے لیے انسانیت کو راہ گمراہی اور ضلالت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اسلام انسان کی آزادی کو محدود کرتا ہے. انسان اسلام کے دائرے سے اگر وابستہ ہوتا ہے، قانون اسلام سے اگر وابستہ ہوتا ہے تو اسلام اسے آزادی عطا نہیں کرتا ہے، محدودیت عطا کرتا ہے. بالخصوص یہ پروپیگنڈا عورتوں کے سلسلے میں زیادہ کیا گیا کہ اسلام عورت کو بہت زیادہ پابندیوں میں رکھتا ہے اور اسے آزادی عطا نہیں کرتا ہے.
اب ظاہر سی بات ہے ان کا ہدف اور مقصد اس پروپیگنڈے سے کیا ہے، ان تبلیغات سے کیا ہے، اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، مگر بنیادی سوال یہ ہے کہ آج مغربی تہذیب میں اور اسلامی تہذیب میں جو فرق اور ٹکراؤ ہے، اس میں یہ بحث جب ہوتی ہے تو بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو انسان کی مطلق آزادی کے قائل ہیں، مغربی سماج، مغربی تہذیب، وہ اگر آزادی کا تصور پیش کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آزادی کس چیز سے چاہیے ہے۔ بنیادی سوال ان کے یہاں یہ ہے کہ آزادی کس چیز سے چاہیے۔ ان کا جواب اس کے لیے یہ ہے کہ آزادی ہر چیز سے چاہیے، مطلق آزادی، کوئی پابندی نہ ہو انسان کے اوپر، کوئی قید و بند نہ ہو انسان کی زندگی میں، کوئی قید و شرط نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو۔ لیکن اسلامی نظریے کے اعتبار سے سوال یہ نہیں ہوتا ہے کہ آزادی کس چیز سے چاہیے ہے۔ اسلامی آئیڈیالوجی میں سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ آزادی کس لیے چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، آزادی کس لیے چاہیے ہے، دونوں فرق ہے، دونوں کے جواب میں فرق ہے۔ اب یہی سوال اگر آپ مغربی تہذیب سے کریں گے کہ آزادی کس لیے چاہیے ہے، تو ان کے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقلی جواب نہیں ہے، چونکہ مطلق آزادی کے نتیجے میں وہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ان کی پستی کو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ خود بھی اپنی پستیوں میں گرے ہوئے سماج کو دیکھ کر آج پریشان ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پہ کیسے آئیں، اپنے سماج کو اس دلدل سے کیسے نکالیں۔ تو ان سے اگر سوال کیا جائے کہ آزادی کس لیے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے، مگر اسلام اس کا جواب دیتا ہے۔ انسان کو آزادی چاہیے اور اسلام کو آزادی دیتا ہے، مگر آزادی کس لیے؟ اسلام کہتا ہے انسان کو آزادی دی جانی چاہیے، اسے اختیار دیا جانا چاہیے، اسے آزاد رکھنا چاہیے، مگر ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس طرح زندگی گزارے کہ وہ اپنے کردار کو اتنی بلندی پہ لے جائے جہاں وہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے، آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزارے۔ اسلام کہتا ہے آزادی مگر اس لیے تاکہ انسان منزل کمال تک پہنچ سکے، انسان عروج کی منزلیں طے کر سکے، انسان بلندیاں حاصل کر سکے، انسان اعلیٰ مرتبہ حاصل کر سکے، انسان سماج میں عزت آمیز زندگی گزار سکے، انسان اپنی انسانیت کو پامال نہ ہونے دے۔ اسلام اس بات کو کہتا ہے۔ اگر آپ اور مغربی تہذیب کی نظر میں سوال بنیادی آزادی کا کریں کہ انسان بحیثیت انسان کسی بھی پابندی کا اسیر ہے یا بالکل آزاد ہے، تو اس مرحلے میں قرآن اسلام کے بارے میں انسان سے یہ کہتا ہے۔ میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی ہے، آپ میں سے بہت سے افراد ہیں جنہیں آیت الکرسی یاد ہے، یہ آیت بھی اسی آیت الکرسی کا حصہ ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دیکھیے مطلق آزادی کا سوال جب انسان کے بارے میں آئے گا، یہ انسان جو خلق ہوا ہے، دنیا میں آیا ہے، آیا اسے کسی قانون کا پابند ہونا چاہیے یا آزاد زندگی گزارنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب اسلام یہ دیتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی اسلام کسی بھی انسان کو زبردستی گردن پکڑ کے دائرہ اسلام میں لانے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری مرضی، دین اختیار کرو یا کہیں بھی ٹھوکرے کھاؤ، مگر قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے انسان کے سامنے ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح کر دیا ہے۔ اب یہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ بتائے گی ہماری عقل، ہمارا شعور، ہمارا ضمیر، ہمارا وجدان، ہمارا قلب، ہماری شعور معرفت۔ عقل کو
کہا گیا ہے. یعنی جس انسان کے پاس عقل ہے اسے اللہ نے اس کی عقل کو یہ ودیعت کر دیا ہے کہ گمراہی کا راستہ کیا ہے اور ہدایت کا راستہ کیا ہے. ہر آدمی ذرا سا اپنی عقل کو استعمال کرے تو واضح فیصلہ کر سکتا ہے. یہ اندرونی پیغمبر اسے بتاتا ہے کہ گمراہی کیا ہے، ہدایت کیا ہے. اچھا، اسلام نے بنیادی طور پہ کہا کہ دین اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لا اکراہ فی الدین. اسلام جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا. اسلام کسی کو توحید کے راستے پر زبردستی نہیں لاتا. اسلام تو زبردستی نہیں لاتا. مگر اگر اپنے دل کی آواز سننا چاہتے ہو، اپنے ضمیر کی آواز سننا چاہتے ہو، اپنی عقل کے فیصلوں کو سننا چاہتے ہو، تو صاف ہے کہ گمراہی کا راستہ کون سا ہے اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے. عقل تمہیں بتائے گی. ہاں یاد رکھو، عقل تمہیں آواز دے گی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، عقل تمہیں کہے گی کہ جو انسان طاغوت سے بغاوت کرے گا، کفر کرے گا، انکار کرے گا. طاغوت یعنی ظالموں کی حاکمیت کا، بدکاروں کی حاکمیت کا، ہوت پرستوں کی غلامی کا، شہوت پرستوں کی غلامی کا جو انکار کرے گا. کفر کا معنی ہوتا ہے انکار. دیکھیے، کفر کے بارے میں بڑی بحث ہوتی ہے ہمارے یہاں. کافر کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں. کافر اللہ کے منکر کو بھی کہتے ہیں اور کافر ظالموں کا انکار کرنے والے کو بھی کہتے ہیں. اس آیت میں کہا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت سے کفر اختیار کرے، یعنی جو ظالموں کی حاکمیت کا انکار کرے. اس معنی میں ہم ظالموں کے مقابل میں کافر ہیں اور ظالم توحید کے مقابل میں کافر ہے. توجہ فرما لیجیے گا، میں کوشش کر رہا ہوں اس بات کو آپ کے اذہان عالیہ تک آسان لفظوں میں پہنچا دوں. تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت یعنی شہوت پرستوں کی حکمرانی کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس کی عقل اسے بتائے گی کہ جو کفر کرے گا طاغوت سے اور ایمان لائے گا اللہ پر، تو یہ ایمان اس کا گویا ایک ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لینا ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. ایک اٹوٹ رسی جو اسے کمال کی طرف لے جائے گی، بلندی کی طرف لے جائے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر چیز کو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے. تو آپ کہیں گے مقصد کیا ہے اس گفتگو کا؟ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر باطنی یعنی عقل اور 1,24,000 انبیاء جو بظاہر آئے، انہوں نے ہم سے کہا کہ گمراہی کا راستہ کیا ہے اور ہدایت کا راستہ کیا ہے. اب اپنی عقل کو استعمال کرو. اسلام زبردستی نہیں کرتا کہ اسلام لاؤ. ہاں، اگر تمہاری عقل کہتی ہے کہ کامیابی کا راستہ دین ہے تو دین اختیار کر لو. لا اکراہ فی الدین. اس مقام پر انسان کو دین نے آزاد چھوڑ دیا ہے. اللہ پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اختیار ہے تمہیں. اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ اسلام کے اوپر جو الزام ہے کہ اسلام آزادی نہیں دیتا، اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین. ہم پہ ایمان لانے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں. ہمیں مانو یا نہ مانو اس کا اختیار ہم نے تمہیں پہلے دے دیا ہے. اور جو ایمان لائے گا وہ مضبوط رسی سے وابستہ ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اسلام لے آئے گا، چونکہ عقل اس سے کہے گی، شعور اس سے کہے گا، معرفت اس سے کہے گی کہ اس نظام کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، اور وہی باعظمت رب ہے جس نے بنا مانگے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جن کی عظمت سے ہم خود واقف نہیں ہیں، جن کی عظمت سے ہم خود واقف نہیں ہیں. بلا مانگے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو وہی ہمیں بتائے گا کہ زندگی گزارنا کیسے ہے.
इंसान को, मगर जान लीजिए उसी के साथ कुरान ने कहा कि जो तागूत की गुलामी छोड़कर अल्लाह पे ईमान लाएगा वही कामयाबी के रास्ते पे चलेगा, वही मजबूत रस्सी को थामने वाला होगा, वही अल्लाह के रास्ते पे चलकर हिदायत हासिल करेगा। तो बुनियादी चीज का जवाब तो यही पर है कि इस्लाम इंसान को बुनियादी आजादी तो यही देता है कि वो दीन के रास्ते पे आए या ना आए। और जब इंसान आ गया इस्लाम के रास्ते पर तो जाहिर सी बात है कि जब एक रास्ते को इख्तियार कर लिया है तो उस रास्ते पे चलने के सारे उसूलों पर अमल करना भी जरूरी होता है। भाई आप घर से गाड़ी निकाले ना निकाले ये आपका इख्तियार है, मगर जब गाड़ी निकालकर रोड पर आ गए हैं तो ट्रैफिक के सारे उसूलों की पाबंदी करना होगी। अब आप नहीं कह सकते कि ये क्या जबरदस्ती है। आप कितनी भी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो मगर जहां रेड लाइट आएगी वहां रुकना पड़ेगा, जहां स्पीड तय की जाएगी 60 किलोमीटर पर घंटा वहां चलना पड़ेगा। अब ये थोड़ी लगेगी कि क्या जबरदस्ती है, ये हमारी आजादी को क्यों महदूद किया जा रहा है। नहीं, वहां आपको इख्तियार था आप अपने घर से गाड़ी लेके निकले या ना निकले, मगर जब निकल आए हैं तो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यही इस्लाम कहता है, इस्लाम को मानो या ना मानो इसका इख्तियार तुम्हें है, मगर जब मान लिया है तो हमारे कवानीन पर अमल करना। सलावत पढ़िए मोहम्मद। और अब इंसान चाहे दीनदार हो या बेदीन हो, अक्ल उसे ये बताती है कि बगैर कैद और शर्त की मुतलक आजादी, पूरी छूट किसी को भी दी नहीं जा सकती और न ये पूरी छूट किसी इंसान के हक में मुफीद हो सकती है। भाई आदमी कहे कहते कि गाड़ी निकालने का मकसद मेरा ये है कि मुझे फला जगह पहुंचना, जितनी रफ्तार से मैं पहुंच जाऊं, अब जितनी रफ्तार से पहुंच जाऊं मुझे पहुंचना है, मकसद तो पहुंचना है, मगर इस रास्ते में जितने कवानीन आएंगे उसको तो मानना पड़ेगा। अगर ये कहते कि चूंकि मुझे पहुंचना है तो मैं तो फुल स्पीड से चलूंगा, तो जाहिर सी बात है जहां रेड लाइट आएगी, जहां रुकना चाहिए, जहां ब्रेक लेना चाहिए, अगर नहीं लेगा तो ऐन मुमकिन है कि जहां पहुंचना चाहता है वहां कभी पहुंच ही ना सके। मुमकिन है वहां कभी पहुंच ही ना सके जहां जाना चाहता है। इसलिए कानून बेहद हस्र नहीं हो सकता, यानी बगैर कैद शर्त के नहीं हो सकता। ये वही तेज रफ्तार गाड़ी जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा बनाई है कंपनी ने, उसी ने उस गाड़ी में ब्रेक दिए हैं, स्टीयरिंग दिया है, रफ्तार को कम ज्यादा करने का तुम्हें तंत्र सिखाया है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रफ्तार से चलते चले जाओ, जहां जहां तुम्हें रास्ते में जरूरत पेश आएगी वहां रफ्तार को कहीं कम करना होगा, कभी तेज चलना होगा। अब इंसान अपनी गाड़ी खरीदे और ये कहते कि मुझे ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी में से ब्रेक निकाल के फेंक दे आदमी, तो जाहिर सी बात है वो आदमी अपनी मंजिल तक तो कभी पहुंच नहीं सकता जिंदा और सलामत। यही दीन कहता है कोई भी आजादी बगैर रुकावट के नहीं हो सकती, कोई भी आजादी मुतलक नहीं हो सकती। अगर मुतलक आजादी होती, पूरी छूट होती हर इंसान को जो चाहे करे, तो यूरोप में इतने सख्त कानून ना होते। वहां कानून की सख्ती का अंदाजा है आपको, इतनी सख्ती हमारे मुल्कों में नहीं है जितनी कानून की सख्ती वहां। तो जो आजादी का ढंढोरा पीटते हैं वो इतने सख्त कानून क्यों बनाते हैं? इसका मतलब ये है कि वो आजादी का नारा जरूर देते हैं मगर ये भी जानते हैं कि आजादी में पूरी छूट नहीं दी जा सकती। सलावत पढ़िए मोहम्मद। अपनी आजादी का ढिंढोरा पीटने वाला यूरोप भी जानता है अच्छी तरह से, लेकिन जो साहिबाने फहम है और जो वाकिफ है हालात से, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जितना वो आजादी का ढोल पीटते हैं वहां उतनी आजादी नहीं है। आजादी को उन्होंने जिस चीज को आजादी का नाम दे रखा है वो है शहवत परस्ती।
ساری آزادی ان کی سمٹ کے آ جاتی ہے شہوت پرستی میں. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں ورنہ قانون ہی قانون ہے ہر طرف وہاں، مگر شہوتوں کے بارے میں وہ انسان کو بے لگام دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس بے لگامی کے نتیجے جتنے بدترین ہوتے ہیں اس کا نتیجہ آج وہ بھگت رہے ہیں. آج خود امریکہ میں کئی ملین ایسے بچے ہیں جن کے باپ کا پتہ ہے نہ خاندان کا پتہ ہے. ایسے ہی بچے جن کو اپنی جڑ بنیاد کا کوئی پتہ نہ ہو وہ سماج میں کٹی پتنگ کی طرح ہوتے ہیں. کبھی ادھر جاتے ہیں جو ڈور سے نہ بندھی ہو اس پتنگ کی جو حالت ہوتی ہے. آپ نے کبھی سنا ہے مڈل ایسٹ میں یا ہمارے ان ممالک میں کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک بچے نے بندوق لے کے اسکول میں 50-60 بچوں کی جان لے لی ہوگا؟ ایسا یہاں ہوتا ہے کبھی؟ ایسا یہاں نہیں ہوتا، مگر امریکہ میں آئے دن ہوتا ہے، یورپ میں آئے دن ہوتا ہے. ایک لڑکا گن لے کے جاتا ہے اسکول میں 10-20 بچوں کی جان لے لیتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو شجرے سے نہ جڑا ہو، جو شجرے سے نہ جڑا ہو، جس کے پاس اپنی پہچان نہ ہو، اپنا تشخص نہ ہو، اپنی عزت نہ ہو، خاندانی وقار نہ ہو، وہ سماج میں لاؤبالی کی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ نہ اسے کوئی ٹوکنے والا ہوتا ہے نہ روکنے والا ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد. کہ صاحبان فضیلت گھرانے اپنے شجروں کا تحفظ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شجرہ یعنی وہ درخت جس سے یہ پتا جڑا ہوا ہے وہ اسے عزت ادا کرتا ہے، وقار ادا کرتا ہے، سماج میں سوچنے اور سمجھنے اور اپنے وقار کی حفاظت کا احساس دلاتا ہے. یورپ اس چیز سے آئی ہے اور یہ تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے جرائم وہاں دن رات ہوتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جہاں احساس ختم ہو جائے، جہاں انسان اصولوں سے منحرف ہو جائے، جہاں شناخت ختم ہو جائے، خاندانوں کی بنیاد ایک چیز پر استوار ہوتی ہے اور کسی چیز پر نہیں. فیملی نظام ایک چیز پر استوار ہوتا ہے اور وہ ہے اعتماد اور بھروسہ. خاندان گھرانے اگر چلتے ہیں تو باہمی اعتماد کی وجہ سے چلتے ہیں. جب ایک دوسرے پہ دونوں پارٹنر کو بھروسہ ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے تو خاندان میں سکون ہوتا ہے، آرامش ہوتی ہے، تسکین ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے. لیکن جب یہ اعتماد ختم ہو جائے، جب آپ ہر کسی کو آزادی دے دیں گے، اگرچہ یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی بے سر و پا باتیں اب ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں بھی سپریم کورٹ تک سے بدترین قسم کے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، اگرچہ یہ عالمی دباؤ میں ہے، میرا موضوع بحث وہ نہیں ہے. مگر آج خاندانی نظام یورپ میں پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے، کیونکہ شریک حیات کا انتخاب انسان خود کتنا بھی برا کیوں نہ ہو مگر شریک زندگی کو پاک دیکھنا چاہتا ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ جو شریک زندگی ہو وہ کثافتوں میں ملوث ہو، وہ بھروسے کے لائق نہ ہو، وہ اعتماد کے لائق نہ ہو. مگر جب آپ نے پورے سماج کو اس دلدل میں دھکیل دیا ہے، جب قابل بھروسے شریک زندگی نہیں ملتا تو پھر خاندان تشکیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یوں ہی انسان جانوروں کی طرح منہ مارتے پھرتے ہیں، تباہی کی طرف جو معاشرہ جا رہا ہے. آج مغربی مفکرین اپنی اس آزادی سے جس قدر دکھی ہیں شاید دنیا کا کوئی نظام، کوئی سسٹم اتنا دکھی نہیں. ہاں اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اسلام کس آزادی کا قائل ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم بندے پروردگار بن جاؤ، عبد پروردگار بن جاؤ. جب اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو اللہ کی بندگی تمہیں ہر غلامی سے آزادی دلائے گی. اللہ کی بندگی ہر غلامی سے آزادی دلائے گی. اس لیے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، بنانے والا. وہ تمہیں کمال کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، شرف کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے، سربلندی کے راستے پہ لے جانا. وہ تمہیں اتنا پسند کرتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے تم طہارتوں اور پاکیزگیوں کے ذریعے
اتنے بلند ہو جاؤ کہ مظہر صفات پروردگار بن جاؤ، اللہ کی صفات کے مظہر بن جاؤ۔ یعنی تم اتنے بلند ہو جاؤ، اتنے بلند ہو جاؤ اپنی پاکیزگی اور طہارت کے ذریعے کہ جس طرح ہم کسی چیز سے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کائنات کی ہر چیز کو تم بھی حکم دو تو وہ ہو جائے۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی، عبدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، یعنی میرا بندہ بن جا، حتی اجعلک مثلی، ہر غلامی سے آزاد ہو کے میرا ہو جا، اور اتنا میرا ہو جا کہ میں تجھے صفات ممکنہ میں اپنی نظیر بنا دوں، اپنا مظہر بنا دوں۔ اگر میں صاحب اختیار ہوں تو تجھے اتنا اختیار دینا چاہتا ہوں، اگر میں صاحب قدرت ہوں تو میں تجھے اتنی طاقت دینا چاہتا ہوں کہ تو اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ میں تجھے اتنا علم دینا چاہتا ہوں کہ جب چاہے منبر پہ بیٹھ کے زمانے کے سامنے کہے سلونی سلونی قبل ان تسألونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس لیے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ ایک صلوات پڑھیے اسلام کا سوال یہ ہے کہ آزادی کس لیے؟ جواب یہ ہے کہ آزادی اس لیے تاکہ انسان کمال کی منزل پر فائز ہو سکے، عبد پروردگار بن جاؤ، بندہ پروردگار بن جاؤ، اس کے ہو جاؤ، وہ تمہیں ہر کسی سے بے نیاز کر دے گا۔ طاغوتی نظام کیا چاہتا ہے؟ طاغوتی نظام یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے کٹ جائے اور ہماری خواہشات کا غلام بن جائے، وہ اللہ سے کٹ جائے اور ہمارے بنائے ہوئے نظام کا غلام بن جائے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں طاغوت کہا گیا ہے۔ آج بڑے شور و شور کے ساتھ یورپ میں نے کہا ان کا سارا آزادی کا نعرہ بس سمٹ کے آ جاتا ہے شہوت پرستی کی طرف۔ ان کے لیے شہوت کے علاوہ کوئی موضوع آزادی کا نہیں ہے، دانے سے کہہ رہا ہوں ممبر سے، آزادی کا کوئی نعرہ ان کے یہاں آزادی کا نہیں ہے سوائے شہوت پرستی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہوتیں عام ہو، وہی جو انسان کے نفس میں ایک چیز ہے، انسان کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے سارا فسق و فجور، برائیاں، بدکاریاں اس کے لیے کھلی ہوں، مزاج ہے انسان کا۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ ضرورتوں کی تکمیل شرعی راستوں سے ہونا چاہیے۔ عبد پروردگار ہو تو اس کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام ہماری جنسی شہوتوں پہ بھی پابندی نہیں لگاتا، ہماری نفسانی ضرورتوں پہ بھی پابندی نہیں لگاتا، مگر سلیقہ سکھاتا ہے کہ جانوروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ایک متمدن انسان کی طرح اپنی زندگی کی ضرورتوں کی تکمیل کرو۔ اسلام قانون بتاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ یورپ بے قید و شرط آزادی کا قائل ہے، اور اس کے نتیجے میں ممبر سے کہا بھی نہیں جا سکتا جو آج آزادی کا تصور وہاں ہے۔ نہ محرم رشتوں کا کوئی احترام ہے، نہ گھر میں پلنے والی بچیوں کا کوئی احترام ہے۔ انسان ہوس میں جہاں تک چاہے آزادی حاصل کرے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ مگر دین کہتا ہے کہ اپنے تقدس کو کبھی پامال نہ ہونے دو، رشتوں کے تقدس کو کبھی پامال نہ ہونے دو۔ آج ان کا جتنا کچھ نچوڑ ہے وہ یہی ہے، اور فیمنزم کے قائل افراد آج جو نعرہ لگاتے ہیں دنیا میں عورت کی آزادی کو، عورت کو آزادی کے نام پر یورپ میں بیوقوف بنایا گیا، عورت کو آزادی کے نام پر بیوقوف بنایا گیا، چونکہ ان کی نظر میں عورت ایک جسم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی ان کے یہاں نظر ڈالیں گے، جو استعمال خاتون کے وجود کا ہے وہ صرف شہوتوں کے حوالے سے ہے، کچھ اور نہیں۔ ان کی فلموں میں انسان دیکھ لے عورتوں کا تقدس کیا ہے، ان کی سماجی زندگی میں انسان دیکھ لے، ان کے بنائے ہوئے اسپورٹس کے فیڈریشنز میں آدمی دیکھ لے۔ میں ظاہر سی باتیں زیادہ لفظوں میں بات نہیں کر سکتا، کم لفظوں میں آپ کے ذہن کو پہنچا دوں۔ دنیا بھر میں جو اسپورٹس کی بڑی فیڈریشنز ہے، سب
سب یورپ والوں کے قبضے میں ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گیم ہے, ایک ہی کھیل ہے, ایک ہی اسپورٹ میں مردوں کے لیے پورا لباس ہے, عورت کے لیے بالش بھر لباس ہے. یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے جب ایک مرد پورا لباس پہن کے اس کھیل کو کھیل سکتا ہے تو ایک لڑکی پورا لباس پہن کے اس کھیل کو کیوں نہیں کھیل سکتا؟ وہ صرف آزادی کے نام پر اپنی شہوتوں کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک کھلونے کے طور پر. اب مگر اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام عورت کو جسم نہیں مانتا, اسلام عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھو مرد عورت کی تقسیم تو جسمانی تقاضوں کی وجہ سے ہے, مگر انسان کی انسانیت اس کی روح کی وجہ سے ہے. ذرا سا دھیان دیجیے گا میری بات پر. انسان کی انسانیت اس کی روح کی وجہ سے ہے. اب یہ روح مرد کے جسم میں آ گئی تو مرد ہو گیا, عورت والے جسم میں چلی گئی تو عورت ہو گیا. روح ایک ہی ہے. تو جتنی پاکیزگی اور کمال اور تقدس مرد کی روح چاہتی ہے اتنا ہی کمال عورت کی روح چاہتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ ہم جسم کے قائل نہیں ہیں بلکہ انسان کی انسانیت کے قائل ہیں, اس کی روح کے کمال کے قائل. اسلام انسان کی روح کو پرورش دیتا ہے. اور روح کیا ہے صاحب؟ روح کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اگرچہ روح کا کانسیپٹ بہت مشکل ہے اسلام میں, مگر ایک چیز آپ سب جانتے ہیں, روح مطلق روح, نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر. روح کیا ہے صاحب؟ روح کو عورت یا مرد کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, روح مرد اور عورت نہیں ہوتی. روح انسان کی اصالت ہے, اساس, بنیاد. عورت اور مرد تو جسم کی ساخت کی وجہ سے ہے, وگرنہ سب کے پاس روح ایک ہی ہے. اور روح نہ عورت ہوتی ہے نہ مرد, نہ مذکر نہ مؤنث. ایک چیز اور آپ کے لیے نہیں ہوگی, اور چونکہ اس پہ گفتگو کم ہوتی ہے, موضوع گفتگو کا الحمدللہ انتخاب ایسا ہو گیا ہے کہ کارآمد بات منبر سے ہو رہی ہے, مجلس رسمی شکل سے نہیں چل رہی ہے الحمدللہ. تو اب توجہ فرمائیے گا اس بات پر. آپ کو پتا ہے کہ جو ملائکہ ہیں, ملائکہ اللہ کے وہ پاکیزہ بندے جو ملک کہلاتے ہیں, جنہیں اللہ نے خلق کیا ہے, پیدا کیا ہے اپنی قدرت کاملہ سے. آپ جانتے ہیں ملک فرشتہ نہ عورت ہے نہ مرد ہے. فرشتوں میں عورت مرد نہیں ہوتا ہے, فرشتہ فرشتہ ہے. چونکہ وہاں اللہ نے انہیں سب کو الگ الگ خلق کیا ہے, وہ ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوتے انسانوں کی طرح. فرشتے وہ مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے اپنے اختیار سے پیدا کیا ہے. فرشتوں میں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ مرد ہوتا ہے. نہ تو فرشتوں کو مرد کہہ سکتے ہیں نہ آپ عورت. وہ ایک مخلوق ہے, فرشتے ہیں. انسان کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ یہ روح اتنی پاکیزہ ہو جائے, اتنی پاکیزہ ہو جائے کہ اس میں فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائے, اور یہ اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتے اس کے آگے سر جھکاتے نظر آئیں. تو جب فرشتوں جیسا ہونا ہے انسان کو تو پھر تعلق روح سے ہے, جسم سے نہیں. لہذا جتنا کمال مرد کو چاہیے اتنا کمال عورت کو بھی چاہیے. ایک سلام پڑھیے گا محمد. یہ تعلق روح سے. اسلام روح کا کمال دیکھتا ہے, انسان کو کمال کے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے. دیکھیے یہ سماج کی مجبوریاں اور مشکلات ہیں, یہ یقینی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قدیم زمانوں سے لے کر آج کے متمدن دور تک زمانے والوں نے عورت کو وہ تقدس و مقام عطا نہیں کیا جو اس کا اصل مقام قدسی ہے اللہ کی نظر. ظاہر سی بات ہے باطل پرستوں کی تعداد ہر دور میں زیادہ رہی ہے. ابھی بھی بہت سارے دنیا کے ایسے حصے ہیں جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, مار دیا جاتا ہے, زندہ جلا دیا جاتا ہے. ہمارے دیش میں خود اس طرح کے واقعات روز ہوتے ہیں. تو ابھی تک یہ مقام نہیں دیا گیا, جبکہ روح دونوں میں ایک جیسی ہے. اسلام نے یہی کیا اس زمانے میں. پیغمبر اکرم نے اعلان توحید کے بعد
عرب کے اس جاہل سماج سے جن رسموں کا خاتمہ کیا اس میں سب سے بڑی گمراہی یہ تھی کہ عرب کے لوگ لڑکوں کو پسند کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم نے ایسے سماج کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ دبا دیا جاتا تھا مٹی کے اندر، اس سماج کا مقابلہ کیا، مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ اس سماج کے سامنے ایک ایسی بیٹی کو رکھا کہ اگر بیٹی کی عزت دیکھنا چاہتے ہو تو فاطمہ زہرا کو دیکھو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد اور سیرت پیغمبر ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کسی دیکھیں اب پیغمبر نے کیا کیا، سماج میں پھیلی ہوئی اس بدترین رسم کی مخالفت کی، اس کو رکوایا اور اس پر پابندی لگائی، پوری طاقت لگا کے پیغمبر نے اس برائی کا خاتمہ کیا۔ ایک ہے برائی کے خلاف آواز اٹھانا، ایک ہے اس برائی کا حل پیش کرنا۔ ذرا سا میری بات آپ تک پہنچ جائے، ایک ہے برائی کے خلاف آواز اٹھانا، ایک ہے برائی کے لیے راہ حل پیش کرنا۔ ہم عام طور سے برائیوں پر انگلیاں تو بہت اٹھاتے ہیں، ہر غلطی پر، ہر برائی پر ہم انگلی اٹھاتے ہیں، ہمارا مزاج ہے اعتراض کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثریت راہ حل پیش نہیں کرتی۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے بر محمد۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ ایک ہے کسی برائی کے خلاف آواز اٹھانا، ایک ہے راہ حل پیش کرنا۔ سیرت پیغمبر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بس اعتراض کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سماج کے سدھار کے لیے عملی نمونہ پیش کرو۔ بیٹیوں کے خلاف ہونے والی جارحیت کے خلاف پیغمبر نے آواز اٹھائی، صرف آواز نہیں اٹھائی، اس جاہل سماج کے سامنے ایک ایسی پاکیزہ بیٹی کا کردار رکھ دیا کہ جس کردار کو دیکھ کے تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ بیٹی وجہ افتخار ہوتی ہے، وجہ ذلت نہیں ہوتی۔ بیٹی وجہ عزت و افتخار ہوتی ہے، اور افتخار بھی ایسا ویسا نہیں۔ پیغمبر اکرم نے اپنی اس لاڈلی بیٹی کا کردار دنیا کے سامنے رکھا اور اس وقار اور محبت کا اظہار کیا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، خاتم المرسلین، سید الانبیاء، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ یعنی سماج اگر سکون چاہتا ہے، ماں وجہ سکون ہوتی ہے انسان کے لیے، ماں کی گود وجہ سکون ہوتی ہے، ماں کی گود سے ترقی کا زینہ ملتا ہے، ماں کی گود سے کمال کا زینہ ملتا ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں تو ماں کی طرح ہوتی ہیں، اگر ان ماں کی پناہ انسان لے تو کمال کے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا کردار سامنے رکھا ہے زمانے میں۔ لہذا اسلام جس زاویے سے عورت کو دیکھتا ہے وہ اس کی روح کا کمال ہے۔ یورپی تہذیب صرف جسم تک محدود ہے، اسلام جسم نہیں روح کی ترقی اور کمال کا ضامن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جانتا ہے کہ اگر عورت اپنے آپ کو جسم سمجھے گی تو محدود رہ جائے گی، لیکن اگر اپنی روح کے کمال کی طرف متوجہ ہوگی تو بلندیاں حاصل کرے گی۔ اہل ہوس آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ عورت ہوس پرستوں کی نگاہوں کا نشانہ بن جائے۔ اسلام کہتا ہے اگر اپنی روح کو پاکیزہ رکھنا ہے تو نجس نگاہوں کا راستہ بند کر دو۔ حجاب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہوس پرست اگر تمہیں اپنی خواہشات کا کھلونا بنانا چاہے تو تم اپنی روح کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے راستوں کو تمہاری ہوس بھری نگاہوں کا شکار نہ بنے۔
وہ تمہیں مقصد سے متزلزل نہ کر دے، وہ تمہیں ہدف سے منحرف نہ کر دے۔ چونکہ جب جسم کی نمائش ایک خاتون کے لیے نمونہ بنا دی جائے، آئیڈیل بنا دی جائے، تو پھر وہ جسم کی ہی نمائش پر دن رات دھیان دیتی۔ مگر جس خاتون کو اپنے انسانیت کے عروج کی فکر ہو تو وہ خاتون ان الجھنوں سے آزاد تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو ہوس پرستوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ یہ اعتراضات جو حجاب اسلامی پہ ہوتے ہیں، اسلامی پردے پر، یہ آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے طاغوتی طاقتوں کا سب سے بڑا حربہ رہا ہے، سب سے بڑا حربہ یہ، کیونکہ جس سماج میں عورت سے اس کا تقدس چھین لیا جائے تو جو عورت خود تقدس کی قائل نہ ہو وہ پاکیزہ نسل سماج کو کیسے دے سکتی؟ جو خود پاکیزہ نہ ہو، جو خود مقدس نہ ہو، جس کے اندر خود طہارت نفس نہ پائی جاتی ہو، وہ پاکیزہ افراد سماج کے حوالے نہیں کر سکتی، وہ پاکیزہ نسل انسانیت کو نہیں دے سکتی۔ ہاں، ضرورت یہ ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ اسلام انسان کی انسانیت کو دیکھتا ہے، عورت کی بھی مرد کی بھی، وہ سب کے لیے کمال کا راستہ کھولتا ہے، اور کردار تاریخ میں سامنے ہے۔ اسلام نے جو فخر کیا ہے پاکیزگی کردار پہ فخر کیا ہے۔ فاطمہ زہرا عظمت پاکیزگی، طہارت اور کمال میں کس درجے پہ فائز ہے، کس درجے پہ فائز ہے؟ یعنی کردار فاطمہ زہرا جو نمونہ عمل ہے خواتین کے لیے، وہ ایک خاتون سے یہ بتاتا ہے کہ اپنے تقدس اور تحفظ، تقدس اور طہارت نفس کو اگر تم پاکیزہ رکھو تو اتنا کمال حاصل کر سکتے ہو، اتنا کمال حاصل کر سکتے ہو کہ سرکار دو جہاں تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ فاطمہ زہرا، دیکھیے بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں سب کے سب کہ یہ جو پیغمبر فاطمہ زہرا کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کو، یہ باپ بیٹی کے محبت والی بات نہیں تھی، یہ فاطمہ زہرا کے کردار کی عظمت تھی۔ پیغمبر اکرم بیٹی اور باپ کی محبت کے جذبات میں نہیں کھڑے ہوتے۔ مسلمان عام طور سے یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے فاطمہ زہرا، ان کو محبت اتنی تھی وہ اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ بیٹی کا استقبال نہیں تھا، یہ کردار فاطمہ کا احترام، یہ منصب فاطمہ کا احترام، یہ عورت کی بلندی کردار کا احترام تھا کہ خاتم المرسلین ایک خاتون کے کمال کردار کے احترام میں کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک خاتون اس منزل تک پہنچ سکتی ہے کہ پیغمبر جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے اپنے کلہ دخلت کا لفظ ہے، یعنی ایسا ایک آدھ بار نہیں ہوا کہ فاطمہ ہی رسول کھڑے ہو گئے۔ روایت کی لفظیں ہیں کلما، جب جب بھی فاطمہ رسول کے پاس آتی تھی ہمیشہ پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فاطمہ آئی ہو اور پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے نہ ہو۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہ باپ بیٹی کی محبت کا تقاضا ہے، وہ اعتراض تو کرتے ہیں مگر دل ان کا بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کا احترام نہیں تھا، فاطمہ کے منصب اور کردار کا احترام۔ کیوں گواہی دے رہا ہے دل ان کا؟ اس لیے کہ جنہیں اپنے اہل سنت ہونے پہ فخر ہو، اگر پیغمبر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور وہ اس میں سچائی دیکھتے تو پھر انہیں بھی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر جو کرے سنت ہے نا، ان کا اپنی بیٹیوں کے استقبال میں کھڑے نہ ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بھی جانتے ہیں بیٹی کا احترام نہیں تھا، منصب فاطمہ کا احترام، کردار فاطمہ کا احترام۔ مگر نہ اگر رسول بیٹی کے لیے، بھائی رسول اللہ تو ساری زندگی جب جب فاطمہ ہی کھڑے ہو گئے، آپ کبھی کھڑے نہیں ہوتے، یہ کون سی سنت ہے صاحب؟ اس کا مطلب انہیں پتا ہے کہ یہ پیغمبر کا باپ بیٹی والے رشتے کا احترام نہیں، یہ کردار فاطمہ کا احترام۔
منزلت فاطمہ کا احترام ہے. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ وہ مسلمان جو کئی ہفتوں کی مسواک کی سڑی ہوئی لکڑی میں سنت نہ چھوڑے وہ بیٹی کے احترام کی سنت چھوڑ بیٹھے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد ہفتوں بھر کی سڑی ہوئی مسواک کی لڑے گا. سنت رسول ہے. جب اس سنت کو نہیں چھوڑ رہے تو اتنی بڑی سنت کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ جانتے ہیں کہ یہ عصمت فاطمہ کا احترام ہے. قطع نظر اس اعتراض سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت اپنے کردار کو اتنی بلندی تک لا سکتی ہے. فاطمہ اس کا ثبوت ہے کہ جہاں وجہ تخلیق کائنات سرور انبیاء ایک خاتون کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. اور ایسی ہی پاکیزہ کردار ماں ہوتی ہے جو زمانے کو حسن اور حسین جیسے لال دیتی ہے. زینب کبریٰ جیسی پاکیزہ بیٹیاں کرتی ہیں. جتنی آغوش پاکیزہ ہوگی اتنے ہی اس آغوش میں پلنے والے بچے پاکیزہ اتنا ہی سماج کو عظمت یہ جو سماج عورت سے اس کے تقدس کو چھیننا چاہتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کی تباہی کا ذمہ دار ہے. اور بالکل سامنے کی بات ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں اسلام کیسی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے, کیسی خاتون کو دیکھنا چاہتا ہے. سب سے بڑا نمونہ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا کردار تاریخ نے دیکھا. نازک جذبات والی ہوتی ہے, نرم احساسات, نازک جذبات. گھر میں کبھی ایک موت ہو جائے کہیں خدا نہ خواستہ تو مردوں کو صبر آ جاتا ہے مگر عورتوں کو صبر نہیں آتا. تادیر روتی ہے, تسلی دینا چاہیے, سہارا دینا چاہیے مگر جذبات نازک ہوتے ہیں. خود پہ قابو نہیں پاتی ہے, جذبات نازک ہوتے ہیں, روتی جاتی ہیں, صبر نہیں آتا, سب خاموش ہو جاتے ہیں. گھر کی خواتین کو صبر نہیں آتا. تو انصاف سے بتائیے ہمارے گھر میں اگر ایک موت ہو جائے تو خواتین کو صبر نہیں آتا, بے قرار ہو کے تڑپ کے روتی ہے. اس زینب کو کتنا رونا چاہیے تھا, کتنا ٹوٹ جانا چاہیے تھا جو ایک نہیں 72 لاشیں کربلا کی زمین پر چھوڑ کے جاتی. مگر زینب نے بتایا کہ زینب کسی معمولی خاتون کا نام نہیں ہے. زینب وہ ہے جو عزم و ہمت اور کردار میں اتنی بلند ہے کہ 72 لاشوں کو رو کے جائے گی مگر شام میں جا کے یزیدیت کا تخت الٹنے کی ہمت رکھتی ہے. ایک خاتون اپنی روح کو اتنا قوی کر لے جائے, اتنا مضبوط بنا لے کہ اتنا لمبا سفر سربراہ طے کر کے جائے اور قصر حکومت یزیدی کو ہلا کے رکھ دے. معمولی بات ہے, بہت بڑی بات ہے صاحب. سربراہ بازاروں میں جب پھرایا جاتا تھا کسی دشمن کے اہل حرم کو, گھر والوں کو, بہو بیٹیوں کو, تو اس کا مقصد ہوتا تھا انہیں رسوا کرنا, ذلیل کرنا. جانتے ہیں آپ عرب میں یہ جو جنگ کے بعد اسیر خواتین کو بنا کر لے جاتے تھے, بازاروں سے گزارتے تھے, شہروں اور بستیوں سے جس طرح اہل حرم کو گزارا گیا, تو اس کا مقصد ان کی تذلیل کرنا ہوتا ہے, تشہیر کرنا ہوتا ہے. مگر سلام ہو زینب کبریٰ پر. زینب کو اپنے کردار کی عظمت پہ اتنا بھروسہ تھا کہ جو ننگے سر بازاروں سے گزر کے گئی ہو شہروں اور دیار سے, جب وہ دربار یزیدی میں پہنچی تو اس نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ یزید جو ہیلا, جو فریب, جو نیرنگ تجھ سے ہوتا ہے کر
اپنی سارا زور لگا لے، مگر یاد رکھ نہ تو ہماری عزت کو پامال کر سکتا ہے، نہ ہمارے شرف کو پامال کر سکتا ہے۔ ہم سے یہ وقار نہیں چھن سکتا کہ ہمارے گھر میں اللہ کی وحی نازل ہو، ہم سے یہ شرف نہیں چھین سکتا کہ ہمارے گھر میں اللہ کی کتاب نازل ہو۔ یہ زینب کی لفظیں ہیں یزید جیسے حکمران کے سامنے، معمولی بات ہے۔ اسلام عورت کو اس منزل پہ لانا چاہتا ہے کہ جہاں وقت کے یزید اس خاتون کی للکار سے کانپ رہے ہوں۔ اسلام ایسے خواتین کو پالنا چاہتا ہے، اسلام ایسی خواتین کو نہیں پالنا چاہتا جو صرف دوسروں کے لیے ذریعہ ہوس بن کے رہ جائے۔ اسلام ایسی خواتین کو پالتا، تاریخ میں ہے تذکرہ ایسی خواتین، دارمیہ کندی ہے، سودہ حملانیہ ہیں، حرہ سعدیہ ہیں۔ حرہ شہر کوفہ میں آپ جانتے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی اسلامی تاریخ کا بدترین ظالم ہے، بدترین ظالم۔ یوں تو اسلامی تاریخ میں اور بھی بڑے ظالم گزرے ہیں، متوکل عباسی، ہارون الرشید، مامون الرشید، متوکل عباسی، مگر حجاج ابن یوسف ثقفی کوفے کا گورنر تھا۔ ظلم اور بربریت میں یہ بے مثال رہا ہے اپنے دور میں۔ عمر ابن عبدالعزیز ایک خلیفہ ہے بنی امیہ کا، وہ کہتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی لفظیں ہیں، یہ خلیفہ ہے بنی امیہ کا، وہ کہتا ہے اگر انسانی تاریخ کے سارے ظالم اپنے اپنے زمانے کے بدترین ظالموں کو لا کے کھڑا کریں اور ہم اپنے ایک حجاج کو پیش کر دیں تو حجاج کے جرائم کا پلہ ساری دنیا کے ظالموں سے بھاری ہوگا۔ ایسا ملعون حجاج جس کے ظلم کی داستانیں ناقابل فراموش ہیں۔ محبان آل محمد، اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اولاد رسول میں بہت سارے افراد کو جو خاندان رسالت کے تھے، انہیں تاریخ زندانوں میں اس طرح بھر دیا گیا تھا حجاج کے زمانے میں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اتنے عرصے تک وہ زندان میں قید رہے کہ بدن میں جو لباس تھا وہ ٹکڑوں میں پھٹ پھٹ کے جسم سے گر گیا، مگر انہیں قید خانوں سے نکالا نہیں گیا۔ یہ ملعون کہتا ہے کہ جب کسی قیدی کو میرے پاس لایا جاتا ہے اور اس کے بدن میں زخم لگا کر ان پر نمک ملا جاتا ہے اور وہ قیدی تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا مزہ کسی کو اپنی عشرت گاہ میں نہیں آتا۔ تاریخ کا بدترین کردار ہے حجاج ابن یوسف ثقفی۔ اسی حجاج ملعون کے سامنے ایک خاتون کی شکایت آئی اسی شہر کوفہ میں۔ اسلام کیسی خاتون دیکھنا چاہتا ہے، عورت کا مقام کیا ہے اسلام کی نظر میں؟ حجاج سے کہا گیا کہ ایک خاتون ہے حرہ سعدیہ، علی کی چاہنے والی ہے، بلوایا اپنے دربار میں۔ حجاج جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ آ کے تھراتے تھے، ایک علی کی چاہنے والی خاتون حرہ سعدیہ کو دربار میں بلایا۔ جب یہ خاتون دربار میں آئی، دربار میں کھڑے ہو کے پوچھا حجاج مجھے کیوں اس طرح لایا گیا ہے، کیوں اس طرح بلایا گیا ہے؟ کہا حرہ سعدیہ میں نے یہ سنا ہے کہ تو علی بن ابی طالب کو سارے اصحاب سے افضل مانتی ہے، سارے اصحاب سے افضل مانتی ہے۔ حرہ سعدیہ مسکرائی اور مسکرا کے کہا حجاج تیرے ناکارہ جاسوس جنہوں نے تجھے لا کے خبر دی ہے ایسے بیوقوف جاسوسوں پہ حکومت چلاتا ہے، ان کے بھروسے سرکار چلا رہا ہے۔ تو کیا کہنا چاہتی ہو کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے مولا علی سارے اصحاب سے افضل ہیں؟ جیسے یہ کہا میں نے کبھی نہیں کہا سارے اصحاب سے افضل ہیں، تو درباری بھی جاسوس بھی زیر لب مسکرانے لگے کہ دیکھو حجاج کے ڈر سے زبان بدل لی ہے، یہ کہہ رہی کہ میں افضل نہیں کہتی، جبکہ سب جانتے۔ کہا اچھا کہ تو نہیں کہتی؟ نہیں بالکل،
میں کبھی نہیں کہتی میرا مولا سارے اصحاب سے افضل ہے. تو پھر کیا کہتی ہے؟ حجاج جب کسی کو کسی سے افضل کہا جائے تو سامنے والے میں بھی کوئی فضیلت ماننا پڑتی ہے. میں تو اصحاب کو اس لائق ہی نہیں سمجھتی کہ میرے مولا سے ان کا مقابلہ کیا ہے. صلوات پڑھیے بر محمد نادان. بھائی اگر چراغ سے کوئی سورج کا مقابلہ کرے تو ماننا پڑے گا نا کہ چراغ میں بھی روشنی ہے، سورج میں بہت زیادہ ہے. کہا میں ان کو کسی فضیلت کے لائق نہیں سمجھتی جو ان سے اپنے مولا کا مقابلہ کروں. تو کیا کہتی ہے؟ کہا حجاج اگر میرے مولا کے فضائل کو سمجھنا ہے تو مقابلہ کر آدم کے فضائل سے، مقابلہ کر نوح کے فضائل سے، مقابلہ کر ابراہیم کے فضائل سے، مقابلہ کر عیسیٰ اور موسیٰ کے فضائل سے. ان کی کیا اوقات ہے؟ صلوات پڑھیے بر محمد. اسلام ایسی شجاع خواتین کو پرورش دینا چاہتا ہے جن کی روح اس قدر طاقتور ہو جائے کہ وقت کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کلام کرتے ہوئے خوف نہ محسوس کریں. بہت سارے کردار ہیں، وقت تمام ہو گیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا دارمیہ قندی ایک خاتون ہے محب اہل بیت، سودہ حمدانیہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ امیر شام معاویہ نے جب لوگوں کے اس کے گورنروں نے زیادہ ٹیکس وصول کرنا شروع کیا تو یہ لمبا سفر کر کے اپنے علاقے سے شام پہنچی امیر شام کے دربار میں. سودہ حمدانیہ ایک خاتون محب علی، روح کس قدر قریب آئی امیر شام کے دربار میں، اور جیسے ہی امیر شام کی نظر سودہ حمدانیہ کے چہرے پہ پڑی، مسکرا کے کہا واہ بہت اچھے موقع سے آئی ہے تو، میں نے تجھے پہچان لیا ہے. بہت اچھے موقع سے آئی ہے، میں نے تجھے پہچان لیا. اب ظاہر سی بات ایک اجنبی عورت کہیں سے آ رہی ہے، درباری نہیں پہچان رہے ہیں، امیر پہچان رہا ہے، بڑی بات ہے نا. سارے درباری حیرت سے دیکھنے لگے یہ کون عورت ہے؟ سادہ سی عورت ہے. امیر کہہ رہا ہے کہ میں نے پہچان لیا. کون ہے؟ کب پہچان لیا نا؟ کہاں پہچان لیا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کب مجھے یاد ہے کہ صفین کے میدان میں ایک دن میرا لشکر آگے بڑھ رہا تھا، علی کے فوجی میدان چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہے تھے. جب علی کی فوج پسپا ہو رہی تھی، میرا لشکر آگے بڑھ رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ تو ہی وہ عورت ہے جو صفوں کو چیرتی ہوئی آگے آئی اور بھاگتے ہوئے علی کے لشکر سے کہا ارے تمہیں حیا نہیں آتی، تم شیر خدا کے فوجی ہو، میدان چھوڑ کے جا رہے ہو. تیری تقریر کا اثر ایسا ہوا کہ علی کی فوج نے جب پلٹ کے حملہ کیا تو میرا لشکر پھر میدان میں قدم نہیں جما سکا. میں نے پہچان لیا تو وہی عورت ہے نا؟ کہا میں وہی ہوں. کہ تو آج تجھ سے انتقام لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا. تو میرے لشکر کی شکست کی وجہ بنی تھی، آج بدلہ لیا جائے گا. کہ حاکم شام یہ تو پوچھنے میں آئی کیوں ہو؟ تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ میرے علاقے میں جو تیرا گورنر ہے اس نے لوگوں کے اوپر ٹیکس اتنا بڑھا دیا ہے کہ لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہے. میں تجھ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ تو اس گورنر کو تبدیل کر یا اپنے اس آرڈر کو واپس لے. ایک بھرے دربار میں امیر شام کے یہاں آ کر ایک خاتون آج کے استبداد کے دور میں کوئی تصور کر سکتا ہے جا کے کہے سرکار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جنتا مر رہی ہے آپ ریٹ کم کریے؟ ایسا نہیں ہمت ہے. یہ عورت ہے جو حاکم شام کے دربار میں کھڑی ہوئی کہہ رہی ہے، کہتے ہیں کہ ارے اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے تو تجھ سے انتقام لیا جائے گا. اس لیے سودا میں تجھ سے انتقام لوں گا، اس لیے کہ اب تجھے بچانے والا کوئی نہیں.
جس علی سے تو محبت کرتی تھی وہ اب علی زندہ نہیں ہے، تو یہ مجھ سے کون بچائے گا؟ علی تو مر چکے ہیں، علی تو اب زندہ نہیں۔ سودہ حمدانیہ نے کہا ہاں امیر شام، درد اسی بات کا ہے کہ علی اب زندہ نہیں ہے، علی ہی دنیا سے نہیں گئے، علی کے ساتھ عدالت بھی مر گئی، فضیلت بھی مر گئی، شرف بھی مر گیا، انصاف اور عدالت کو بھی موت آ گئی، صرف علی اس دنیا سے نہیں گیا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ علی ہی نہیں اس دنیا سے گئے، عدالت بھی اٹھ گئی، انصاف بھی اٹھ گیا علی کے ساتھ۔ اور کہنا کیا چاہتی ہے؟ امیر شام ایسی ہی شکایت لے کر میں ایک بار علی کے پاس کوفے گئی تھی۔ سماج کا جیتا جاتا کردار کون ہوتا ہے؟ سودہ حمدانیہ کا کردار سن رہے ہیں۔ علی بن ابی طالب کی طرف سے جو گورنر ہمارے علاقے میں تھا اس زمانے میں، اس نے تیری برابر تو نہیں مگر تھوڑا سا ٹیکس بڑھایا تھا، اور میں ایسی ہی شکایت لے کر علی کے پاس گئی تھی۔ جب میں کوفے پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ علی مسجد میں ہے، اور جب میں اپنی فریاد لے کے مسجد کے دروازے پہ پہنچی تو علی مصلی نماز پہ کھڑے تھے، نماز کے لیے نیت کرنے والے تھے کہ میں نے آواز دی یا علی میں فریاد لے کے آئی۔ امیر شام جو علی نماز کی نیت باندھنے والا تھا، اس نے میری آواز سنی، نیت کو روکا، مصلی سے اٹھے، میرے پاس آئے دروازے مسجد پر۔ جب میری شکایت سنی تو وہی کھڑے کھڑے اپنے گورنر کا معزول نامہ لکھا، میرے ہاتھ میں دیا، پھر جا کے نماز ادا کی۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ علی نہیں مرے، علی کے ساتھ عدالت بھی مر گئی، انصاف بھی مر گیا۔ کل وہ علی کا کردار تھا، آج تیرا کردار ہے۔ میں تجھ سے شکایت کرنے آئی ہوں، تو میری جان لینے کی بات کرتا ہے، تو مجھے سزا دینے کی بات کرتا ہے، تو مجھ سے بدلے کی فکر میں ہے، میری شکایت پہ کام نہیں دھرتا۔ علی نہیں گئے، انصاف بھی مر گیا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، عورت کا جو اصل وقار اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کی روح کا کمال ہے، پاکیزگی نفس، طہارت نفس۔ وہی ترقی جو ایک مرد کے لیے اسلام معین کرتا ہے، کمال حاصل کرنا، وہی ترقی اور کمال اسلام عورت کے لیے کرتا ہے۔ آزادی اللہ کے قانون اور ابدیت اور بندگی کے ساتھ، اور یہ اسلام کی آزادی ہے، اس میں کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ کمال چاہیے تو دستور پہ عمل کرنا ہوگا، زندہ پہنچنا چاہتے ہو منزل پر تو راستے میں ٹریفک کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ فاطمہ زہرا جیسا عظیم کردار، آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر لوگ آگ و لکڑیاں لے کے کیوں آئے؟ کیوں رسول اللہ کی بیٹی کا دروازہ جلایا گیا؟ یہ بڑا سوال ہے، اور اس سوال میں حیرت تب داخل ہو جائے گی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ کی وفات کے کتنے دن بعد زہرا کا دروازہ جلایا۔ روایتیں بتاتی ہیں پیغمبر کی وفات کے بعد تیسرا دن تھا جب فاطمہ کا دروازہ جلایا۔ فاطمہ پہ اتنے مسائل کیوں پڑے، اتنا کیوں زہرا کو ستایا گیا کہ بی بی دنیا سے یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے گئیں، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سے نہ لیا لیا۔ بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر روشن دن پہ پڑ جاتی تو وہ اندھیری رات میں بدل جاتی۔ ایک بڑا سوال ہے، رسول کی اکلوتی بیٹی شہر مدینہ میں ہے اور فاطمہ کو اتنا ستایا گیا کہ فاطمہ مرثیہ پڑھتے ہوئے اتنے ظلم فاطمہ پہ کیے۔ المرء یحفظ فی بلدہ، ایک قانون ہے پوری دنیا کا کہ کسی بھی انسان کا احترام اس کی اولاد میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اولاد میں ایک انسان کے احترام کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کسی بھی شریف انسان کے اگر انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی اولاد کا احترام کرتے ہیں۔ رسول کی بیٹی کا احترام کیوں نہیں کیا گیا؟ اکلوتی بیٹی ہے پیغمبر کی، فاطمہ کا کوئی قصور نہیں تھا، فاطمہ کا کوئی جرم نہیں تھا، فاطمہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا،
فاطمہ کا تنہا قصور ظالموں کی نظر میں یہ تھا کہ شہر مدینہ میں جہاں سب کی زبانوں پہ تالے پڑ گئے، جس شہر میں کوئی حق بولنے والا نہیں تھا، جس شہر میں کوئی علی کے حق کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں تھا، جہاں سب ڈر کے اپنے گھروں میں دمک کے بیٹھ گئے تھے، وہاں فاطمہ زہرا کی آواز تھی جو مدینے کو جگا رہی تھی، بیدار کر رہی تھی۔ فاطمہ وہی ہے جس نے دربار خلافت میں آ کے خطبے دیے۔ جب مدینے کے سارے مرد نامردی کا شکار ہو گئے تھے، تب فاطمہ نے کردار ادا کیا، علی کے حق کا اعلان کیا، لوگوں سے کہا کہ تم بھول گئے کہ ذوالعشیرہ سے غدیر تک میرے بابا نے کتنا علی کے حق کے بارے میں بیان کیا ہے، تم نے علی کو اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ اگر فاطمہ آواز نہ اٹھاتی تو دروازہ کبھی نہ چلایا جاتا۔ فاطمہ پہ ظلم ہی اس لیے ہوا ہے کہ فاطمہ نے کردار ادا کیا۔ رسول کی بیٹی دروازے کے پیچھے ہے، اور دروازے کے پیچھے سے فاطمہ ایک سوال کرتی ہے، لوگوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہنے والے نے کہا فاطمہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بنت رسول نے سنا آگ لگا دیں گے، تو فاطمہ نے دروازے کے پیچھے سے ایک فکرہ کہا، ایک جملہ میں سنا رہا ہوں، اب رونے کا دل چاہے اب رو لیجیے گا، اگر نہ کبھی یاد کر کے رو لیجیے گا، چونکہ بے کسی میں جو جملہ زبان سے نکلتا ہے نا وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ فاطمہ کی بے کسی کیا تھی اس منظر میں؟ فاطمہ کی بے کسی یہ تھی کہ جب فاطمہ کے دروازے پر لوگ آگ اور لکڑیاں لے کے جمع تھے، اس وقت اصحاب رسول اپنے مکانوں کی چھتوں سے، اپنے گھروں کے دروازوں کی جھریوں سے اور اپنے مکانوں کی کھڑکیوں سے فاطمہ کے دروازے پہ یہ منظر ہوتے دیکھ رہے تھے۔ اور جب کسی کا کوئی مددگار نہ ہو، حامی نہ ہو، طرفدار نہ ہو، جب کوئی کسی کی طرف سے بولنے والا نہ ہو، اسی کو عالم بے کسی کہتے ہیں۔ یعنی نانا کا سارا مدینہ دیکھ رہا ہے، بابا کی ساری امت دیکھ رہی ہے، مگر کوئی فاطمہ کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی فاطمہ کی طرف سے بولنے والا نہیں۔ اور جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہو، اسی کو بے کسی کہتے ہیں۔ بے کسی میں فاطمہ نے دروازے کے پیچھے سے ایک جملہ کہا، بے کسی میں زبان سے جو جملہ نکلتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ بے کسی یاد کریے اسی حالت کو کہتے ہیں جب ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی تھی، بھیا کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، بھرے میدان میں کوئی زینب کی مدد کرنے والا نہ تھا، تو بے کسی میں زینب کی زبان سے نکلا تھا، او پسر سعد میرا ماں جائے زبا ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تڑپ جاتے ہیں نا زینب کا یہ جملہ سن کے، چونکہ بے کسی میں جو جملہ زبان سے نکلتا ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے۔ فاطمہ نے بھی بے کسی میں دروازے کے پیچھے سے ایک جملہ کہا، جب کوئی نہ بولا، کہنے والے نے کہا گھر کو آگ لگا دیں گے، تو فاطمہ نے کہا لوگوں کیا تم اس گھر کو بھی جلا دو گے جس میں رسول کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں؟ مجھے نہیں پتا زہرا نے یہ جواب کیسے سنا۔ کہنے والے نے کہا فاطمہ آج حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ کوئی فاطمہ کے دل کی حالت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے کہا تھا زہرا نے شاید انہیں یاد آ جائے میرے حسن و حسین وہ ہیں جو کبھی رسول کے کاندھے پہ بیٹھتے تھے، کبھی رسول کی پشت پہ بیٹھتے تھے، کبھی رسول کی زلفوں سے کھیلتے تھے، مگر کہنے والے نے کہا بھائی حسن و حسین بھی جلتے ہیں تو جل جائے، ہم گھر چلا دیں گے۔ اور صرف کہا نہیں گیا عزاداروں، اسی کے ساتھ فاطمہ کا دروازہ چلنے لگا۔ روایت کی لفظیں بتاتی ہیں کہ باہر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، چلتے ہوئے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے فاطمہ نے دروازے کے پیچھے سے ہاتھوں سے سہارا دے دیا، اور جب یہ چلتا ہوا دروازہ بڑی دیر تک نہ گرا تو ایک چھتی آگے بڑھا، چلتے ہوئے دروازے پہ ٹھوکر ماری، یہ جو دروازہ
شکم میں محسن شہید ہو گیا، فاطمہ گری، فاطمہ کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گیا۔ اس خاتون کے درد کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے جس کے شکم میں بچہ مار دیا جائے اور جس کی پسلیاں توڑ دی جائیں۔ زہرا بے ہوش ہو گئی، فاطمہ بے ہوش ہو گئی۔ روایت کہتی ہے اب جو فاطمہ کو ہوش آیا تو زہرا کی نظروں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جو اتنا دردناک تھا جس کے سامنے زہرا ٹوٹی پسلیوں کا درد بھی بھول گئی، اپنے بچے کی شہادت کا درد بھی بھول گئی۔ کیا دیکھا؟ علی کی گردن میں رسی کا پھندا ہے، لوگ شیر کبریا کو پیشہ پیشہ لے جا رہے ہیں۔ جہاں گری تھی زہرا وہاں سے اٹھی، امام وقت کی مدد کے لیے فاطمہ اٹھی، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے جا کے علی کا بندے کمر پکڑ لیا، کہا لوگوں علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھول دوں گی۔ فاطمہ سر کے بال کھول دے تو قیامت آ جائے۔ جیسے ہی فاطمہ نے اتنا کہا، مسجد الرسول کی دیواریں جڑوں سے بلند ہو گئی۔ کہیں فاطمہ اپنے سروں کے بالوں کو نہ کھول دے، لوگوں نے ڈر کے مارے علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا بی بی آج سر کے بال کھولے نہیں، بس کہا ہے پردے کے لیے مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی۔ بی بی ذرا کربلا میں آئیے، میدان کربلا ہے، آج بھی زینب بھی بیدہ ہے، ام کلثوم بھی بیدہ ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا۔ رب کریم تو یہ دن عزت و عظمت و شان کرم کا واسطہ ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار بندگی اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ پروردگار مقامات مقدسات تبات عالیات بالخصوص کربلا معلیٰ، نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما۔ وہاں حفاظت میں معمول نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ پروردگار جن مرحومہ کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے ان کے درجات کو عالی و متعالی فرما۔ اعلیٰ علیین میں جوار شہزادی کونین عنایت فرما۔ پروردگار وارثین کو، پسماندگان کو، غمزدہ بھائیوں کو، بچوں کو، اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ رب کریم منتقی میں خود حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تاخیر فرما۔ ہمیں اس لائق بنا کہ اپنے امام کے ناظرین میں شامل ہو سکے۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ زینت آرا بنت مرحوم سید محمد حسنین زیدی کی وہ پر خطو کو اشارے سے